سورہ سبا صفحہ نمبر 399 آیت نمبر 27. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل آپ کہہ دیجئے ارونی دکھلاؤ مجھے الذین ان لوگوں کو الحق تم نے ملا دیا بھی ساتھ اس اللہ کے شرکا شریک کلا ہرگز نہیں بلکہ هو اللہ وہی اللہ ہے العزیز غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے. وما ارسلناک اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر کافۃ للناس تمام جہان کے لوگوں کے لیے صرف بشیرن خوشخبریاں سنانے والا و نذیرہ اور ڈرانے والا ولیکن اور لیکن اکثر الناسی لوگوں کی اکثریت لا یعلمون نہیں وہ جانتے. ویقولون اور کہتے ہیں متا کب ہے حاذ الوعد یہ وعدے کا دن یعنی قیامت ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. کل کہہ دیجئے لکم تمہارے لیے میعاد یومن وعدے کا جو دن ہے لا تستاخرون نہیں دیر کرے گا نہیں دیر کی جائے گی عنہ اس کے آنے میں ساعتن ایک گھڑی بھی ولا تستقدمون اور نہ ایک گھڑی بھی پہلے. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم نے کل پڑھا توحید کے بارے کے اندر آیات تھی. اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کون ہے، اللہ اپنا تعارف بتلاتے ہیں میں رزق دینے والا اور میں ہی تمہارا پالنہار مجھے کو پکارو میرا کوئی شریک نہیں کوئی ساجی نہیں. فرمایا جن کو تم میرا ساجی میرا شریک بناتے ہو مجھے دکھلاؤ صحیح جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کون ہے جو یہ اللہ کی جو اتنے بڑی اللہ نے کائنات بنائی اس کا کوئی شریک ہے کوئی بنانے والا ہے مجھے دکھلاؤ میرے پاس لے کر آؤ. کلا ہرگز نہیں بلکہ اللہ ہی عزیز ہے غالب حکمت والا. ہم بھی یہ کہتے ہیں یار تم بار بار کہتے ہو وہ کرنے والا وہ درنے والا وہ یہ کرتا وہ اس باپ نے یہ کر دیا اس باپ نے یہ کر دیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ نہیں کرنے والے. تم کسی دن ہمیں پکڑ کے لے کے جاؤ نا کسی مزار والے کے پاس کہ آپ میرے پاس آؤ میرے نال بابا یہ تانوں نہیں مانتا ذرا دسو اینو کہ تسی ہے ہو بتاؤ نا بھی لے کے جاؤ. ہم بات ہی ختم ہو جائے رپڑی ختم ہو جائے جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ہم یہ ہمارے اہل حدیث علماء کب سے اور سٹیجوں کے اوپر تقریروں کے اندر ان کی مخالفت کرتے ہیں ان کو بتلاتے ہیں شرک ہے غلط کام ہے یہ نہیں سنتے یہ نہیں مدد کرتے یہ نہیں حاجروا نہیں داتا نہیں کنج بخش. ہم بار بار کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو نہیں وہ ہیں تو اس میں جھگڑے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہمیں پکڑو بازو سے آؤ جی آپ کو لے کے جاتے ہیں قبر والے کے پاس انہوں کو بابا جی ذرا دسو اینو کہ تسی صحیح ہو کہ تسی حاجروائی کر دیو مشکل کو صحیح کر دیو تسی غیب جان دیو. اگر وہ بتا دے گے ہم مان جائیں گے. جب فرمایا دکھاؤ تو صحیح ہمیں بھی دکھلاؤ نا. اللہ کے نبی ان کو کہہ رہے تھے مجھے بھی دکھلاؤ کس نے کوئی شریک ہے اللہ کا ہمیں بھی دکھلا دو یار کوئی اس کے اندر ہے کوئی تمہارا کوئی معاملہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ ہی غالب ہے اللہ ہی غالب ہے الحکیم حکمت والا ہے. اس کی حکمتیں ہیں اس نے لوگوں کو چھوٹ دے دی مہلت دے دی وقت دے دیا کوئی نیک ہے کوئی بد ہے یہ اس کی رحمتیں ہیں. ایک وقت دے دی ایک وقت تک اس نے مہلت دے دی. فما وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یہ جو آیت نا یہ بڑی زبردست تفسیر طلب ہے اور اس آیت کے اوپر ہی میرا خیال ہے مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی میرا 2 مہینے جمعے پڑھائے تھے 2 مہینے ہمارے جو استاد تھے اس آیت کے اوپر ہی. اتنی زبردست آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عام یہ نہیں کہا کہ کافۃ للمؤمنین صرف مومنوں کے لیے نہیں فرمایا پوری دنیا کے لیے جہاں تک انسان بستا ہے سب کے لیے اللہ کے نبی کو کیا بنا کر بھیجا خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا. جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا اس کے لیے خوشخبری جنت ہے جو نہ مانے گا اس کے لیے جہنم ہے جہنم کا عذاب ہے. اور یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا جو دائرہ کار تھا عرب تک محدود تھا اور آپ چاہتے تھے اس دائرے کو پھیلایا جائے. پھر صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ نے غزوہ خیبر کے اپنا معاملہ سیدھا کیا اس کے بعد پھر آپ نے وفدوں بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا مختلف علاقوں کی طرف. آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب دین کی بات باہر لوگوں تک جانی چاہیے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلے جو آپ نے خط بھیجا اس کی طرف بھیجا، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل تھا، ہم نے پیچھے پڑھا ابھی بخاری کے اندر، اس کی طرف آپ نے خط بھیجا، وحیہ قلبی کو بھیجا، اور وہ صحابی تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ کے نبی کا مشابہ تھا، اور جبرائیل اس کی شکل میں آ کرتے تھے، اور اس کو بھیجا اس کے پاس، ہرقل کے پاس، وہ وہاں پر گئے، پتہ لگا وہاں پر نہیں ہے، وہ بیت المقدس کی طرف گیا ہے، وہ پیدل بیت المقدس کی طرف گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وہ بشارت دے دی تھی جب ایران نے حملہ کیا تھا روم کے اوپر، روم کو شکست دے دی تھی، لیکن قرآن پاک میں روم کے اندر آیا ان قریب روم والوں کو اللہ فتح دے دے گا، جب اس کو فتح ہوئی وہ بڑا ہی خوش ہوا، اسے پتہ ہے مسلمانوں کے درمیان بڑی ہمانگی تھی، اور وہ پیدل بیت المقدس طرف گیا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، پھر یہ بھی قلبی وہاں سے بیت المقدس طرف گئے، اس کو جا کر خط دیا اللہ کے نبی کا، وہاں پر آپ کے وہ خط اس نے پڑھا، اور اس کے اوپر سب سے پہلے جب وہ خط بھیجنا تھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کوئی بادشاہ اس وقت خط نہیں پڑھتا جب تک سو مہر کندہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی چاندی کی، اور اس کے نقوش بڑے زبردست تھے، انس کہتے ہیں میری نظروں کے اندر ابھی وہ گوم نظر آ رہی ہے چمک اس چاندی کی مہر کی جو اس وقت کندہ تھا، اس وقت محمد رسول اللہ، تو آپ نے خط لکھا اے ہرقل تو اس بات کی طرف آ جا جو تیرے اور میرے درمیان سانجی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر تو بات کو مان لے گا تجھے دوہرا اجر ملے گا، تجھے تیرا ایمان لانے کا ثواب ملے گا اور تیری قوم کا ثواب تجھے ملے گا، اگر نہ مانا تو تجھ پر دوہرا عذاب ہوگا، تیرا بھی تیری قوم کا بھی۔ وہ دل سے مانتا تھا، اسے پتا تھا سچا نبی ہے، لیکن ہم نے پیچھے پڑا قوم کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، وہ اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن وہ دل سے ایمان لگ میں مسلمان، لیکن یہی چیز ہے دل سے ماننا اور زبان سے نہ کہنا، یہ بھی اسلام سے مومن نہیں ہو سکتا، انسان جنت کو نہیں پا سکتا، زبان سے بھی قرار کرنا دل سے ہی ماننا۔ پھر دوسرا خط رسول ہم نے بھیجا ایران کی طرف، کسرا پرویز تھا وہاں پر آپ نے بھیجا عبداللہ بن حذیفہ کو خط دے کر بھیجا، اس نے جا کر جب وہ اس کا ایک اصول ہوتا تھا بادشاہوں کا کہ سب سے اوپر جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا نام لکھا جاتا تھا، لیکن اللہ کا ادھر الٹ معاملہ تھا، سب سے اوپر اللہ کا نام لکھا، پھر نیچے رسول اللہ لکھا، پھر اس بادشاہ کا نام لکھا، اس کو پرویز کو بڑا غصہ آیا، یہ سے خط لکھ دیا، اس نے کہا یہ غلط ہو گیا، اس نے کہا اگر تو کاشر نہ ہوتا تجھے قتل کر دیتا، اس نے آپ کی بات کو نہ مانا، کا خط پھاڑ دیا، اور اس نے جو یمن کا بادشاہ اس کو لکھا کہ اس کو محمد کو ذرا گرفتار کر کے میرے پاس لے کر آؤ، جیسے ہمارے قبائلی علاقے ہیں وہ کچھ ہمارے ساتھ ہیں کچھ اپنی بات مانتے ہیں، ویسے ہی تھا، وہ اس کو بڑا دور تک اسے حکمرانی تھی، تو وہ لوگ وہاں پر آئے، کہا جی آپ نے ایسے کہا ہے، تو ہمارے بادشاہ نے کہ آپ کو گرفتار کر کے لے کے آئے، آپ نے کہا آج کی رات ٹھہرو میرے پاس، صبح چلے جانا، صبح کے وقت جب آئے محمد تمہارے بادشاہ کو پرویز کو اس کے بھتیجے نے غالباً قتل کر دیا ہے، اس نے کہا اچھا، وہ واپس گئے، رستے میں پتہ ہاں واقعی اس کو قتل کر دیا گیا، تو وہ لوگ مسلمان یعنی اسلام قبول کر لی انہوں نے، یعنی ایسے یہ خط۔ اس کے بعد تیسرا خط آپ نے بھیجا اس کی طرف، یہ جو حبشہ نہیں، یہ شرجیل تھا، اس کا بصرہ کی طرف بھیجا، اس کو اس طرف بھیجا حارث بن عمیر کو، جب اس کو خط گیا اس نے حارث بن عمیر کو قتل کر دیا، پکڑ کے قتل کر دیا، اور یہ سری خلاف ورزی تھی عالمی قوانین کی، تو رسول اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، پھر آپ نے 3,000 کا لشکر بھیجا اس کے ساتھ اس بدلہ لینے کے لیے، یہ لشکر گیا، اس کے اندر فرمایا سب سے پہلے زید بن حارثہ اس کا کمانڈر بنایا، امیر بنایا، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد جعفر بن طیار بنے گا امیر بنے گا، یہ بھی شہید ہو جائے عبداللہ بن رواحہ امیر بنے گا، یہ پھر تینوں نکلے چاروں نکلے، ادھر سے جو شرجیل تھا وہ 1,00,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، یہ 3,000 وہ 1,00,000، تو درمیان میں تھوڑا سا تردد ہوا صحابہ کا کہ اللہ نبی سے پوچھ لیں، عبداللہ بن رواحہ نے کہا نہیں ہم تو شہادت کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ کیوں پوچھ رہے تھے، نکلے وہاں پر جا کے جب لڑائی ہوئی تو سب سے پہلے زید بن حارثہ وہ بھی شہید ہو گئے، ڈنڈا جعفر طیار نے پکڑ لیا، انہوں نے یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ ہاتھ کٹ گیا، زبان منہ سے پکڑ لیا، انہوں نے شہید کر دیا ان کو، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا، وہ ادھر شہید ہو رہے تھے، اللہ کے مدینہ میں لوگوں کو بتا رہے تھے کہ آپ زید شہید ہو گیا، جعفر طیار شہید ہو گیا، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو تھے کیونکہ سارے آپ کے قریبی ساتھی بھی تھے، اس میں کچھ رشتہ دار بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو جنت کے اندر، جعفر بن طیار کو جنت کے 2 پر دیے ہیں،
ان پروں کے ساتھ وہ جنت کے اندر پروان کر رہا ہے، چڑھ اپنا اڑتا پھرا جنت کے اندر. اللہ ایسی قدر کی قربانی ہوگی. اور عبداللہ بن عمر ان کا بیٹا عبداللہ بن جعفر کا ہوتا تھا، عبداللہ بن جعفر کا بیٹا، اسے کہا کرتے تھے اے دو پروں والے کے بیٹے. یعنی یہ تھا. تو پھر یہ جنگ موتا تھی جس کا ذکر کر رہا ہوں، جنگ موتا. پھر جب تینوں شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید وہ آگے گئے، انہوں نے کمان سنبھالی. تو انہوں نے اپنے جو لشکر تھا، جو باقی لوگ رہے تھے، ان کو 1,00,000 میں سے بڑی بہادری کے ساتھ وہاں سے آپ نے ایک طرف سے حملہ کیا، اپنے لشکر کو پھیلایا اور حملہ کر کے ایک طرف سے اپنے لشکر کو بچا کر مدینہ واپس سے لے کر آ گئے. اب میں یہ خالد کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ 1,00,000 کے مقابلے کے اندر ان کو بچا کر لے کر آ گئے. اور لوگوں نے فرمایا اللہ کی سیف اللہ، تب ان کا یہ خطاب ملا تھا آپ کو سیف اللہ کا. ہمیں اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اٹھی، اس نے مسلمانوں کو بچا لیا. اس کے بعد لوگوں نے بڑا کہا جی یہ تو بھاگ کر آ گئے ہیں جنگ سے، اور نکل کے آ گئے ہیں، یہ تو بھاگے ہیں جنگ سے. ہمیں بھاگے نہیں ہیں، یہ حکمت تھی. اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ غزوہ تبوک کی طرف لشکر بھیجا، اس کے بعد نکلے، کبھی کسی کو ہمت نہیں آنے کی، پھر یہ آ گئے وہاں پر اتنا سفر کر کے. یعنی یہ ایک حکمت ہے جو اپنائی گئی. تو اس کے بعد آپ نے چوتھا اس کی طرف حبشہ کی طرف بھیجا، نجاشی کی طرف، اس کو بھی خط لکھا، اسے بھی یہ سارے پیغام دیے. اس نے ایمان لے کر آ گیا، اسلام قبول کیا. اپنے بیٹے کو کچھ لوگوں کو بھیجا آپ کی طرف، لیکن رستے کے اندر بحری جہاز وہ اپنا غرق ہو گیا اور وہ آپ تک نہ پہنچ سکا، لیکن وہ ایمان لے کر آ گیا. جب فوت اور ہمیں اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو نجاشی کا، وہ یعنی ایسے تقریباً 9 خط اللہ کے نبی نے بھیجے. 9 جو لوگ مغلق تھے ان کی طرف لوگوں کو بھیجا، صحابہ کرام کو. کسی نے مانا، کسی نے نہ مانا، کچھ نے یہ ایسی بدتمیزیاں کی ان کا انجام یہ ہو. لیکن زیادہ لوگوں نے، کسی نے نہ مانا، اس نے نہیں جی میں نہیں مانتا. اس نے یعنی بہت زیادہ یہ نہ کیا کہ تنگ نہ کیا یا نافرمانی بہت زیادہ نہ کی. ایسے 9 لوگ تھے، 9 بادشاہ تھے جن تک صحابہ کرام کو بھیجا گیا اسلام کی دعوت دے کر. یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو پھیلایا اور بڑی دور تک اسلام کا تعارف کیا. فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگ اس سے نہیں جانتی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور الٹا وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی، بجائے ماننے کے، معجزہ دیکھنے کے. انسان کی ہٹ درمی، شیطان کا غلبہ، کب قیامت آئے گی؟ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. ان کو کہہ دو جب وہ آ جائے گی، ایک لمحہ نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی. وقت آ گیا، پھر ختم، کہانی ختم. پھر اللہ کے ہاں تمہاری جواب دہی، کیا تم کرتے تھے، کیا کیا، میرے نبی کے ساتھ کتنی نفرت کا اظہار کیا، تو اس نے کتنی محبت کا اظہار کیا انہوں نے تمہارے ساتھ، اور تم نے کیا کیا، پھر تم کو بتلائیں گے. یہ بڑی زبردست آیات تھی اور تقریباً بڑی لمبی اس کی تفسیر ہے. اور صحابہ اللہ کے نبی کا تعارف جو ہے کافۃ للناس، اور یہ بہت اس کے اندر بڑے خطبات جمعے تقریباً 8 جمعے پڑھائے گئے تھے صرف یہ آیت کے اوپر. صدق اللہ العظیم.